سینٹ کا اجلاس آج صبح 11:30 بجے طلب 14 نکاتی ایجنڈے پر پیکا ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری شامل 3 نئے بل بھی ایوان میں متعارف کرائے جائیں گے۔ گزشتہ روز اجلاس میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ پریس گیلری سے صحافیوں کا بھی واک آؤٹ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پیکا ترمیمی بل ایجنڈے پر نہیں ہے، جب بل آئے گا تو اس پر بات کی جائے گی۔ سینٹ اجلاس سے قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ترمیمی ایکٹ منظور کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے سینیٹرز کی بل کی مخالفت، صحافتی تنظیموں نے بھی بل کی شدید مخالفت کی اور مشاورت کے ساتھ نظر ثانی کر کے دوبارہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیکا ترمیمی بل کے خلاف صحافی کمیونٹی کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ تمام پریس کلبز کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلامیے میں کہا کہ حکومت نے بغیر مشاورت بل کو پہلے قومی اسمبلی اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے منظور کرایا ہے۔ بار بار یقین دہانیوں کے باوجود صحافی تنظیموں اور سٹیک ہولڈرز کو نہیں سنا گیا۔ حکومت کا یہ عمل حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے۔ بل کے خلاف بھرپور عوامی اور قانونی جدوجہد کی جائے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنٹ اور پی ایف یو جے شامل ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا پارٹی کے سینیٹر فیصل کریم رحمان کے رویے پر اظہار حیرت، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا بطور چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ فیصل سلیم کو پیکا بل پاس کرنے کے بجائے اجلاس ملتوی کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف کارروائی کا کہیں گے۔ اسد کیسر مزید بولے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی معاملات اور سرکاری معاملات کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی صدارت اس لیے واپس لی تاکہ علی امین گنڈا پور سرکاری معاملات پر توجہ دے سکیں۔ 28 جنوری آ گئی، مذاکراتی بیٹھک ہوگی یا نہیں، سب کو انتظار۔ اسپیکر ایاز صادق نے حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کی چوتھی میٹنگ صبح 11:15 بجے طلب کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب اور اسد کیسر سے ٹیلی فونک رابطہ، اجلاس میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ عمر ایوب سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات سے ہی کسی بھی اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، آپ آج اجلاس میں شرکت کریں۔ عمر ایوب نے رد عمل دیا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ادھر حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے واضح کیا کہ اپوزیشن کی مرضی ہے، مذاکرات میں آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے۔ حکومتی کمیٹی اپنا تحریری جواب اسپیکر کو پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر اسپیکر ایاز صادق کمیٹی تحلیل کر دیں گے، اس کے بعد وہ لوگ جو کچھ باہر کریں گے حکومت اس کا جواب دے گی۔ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ غیر جمہوری رویوں سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نام لیے بغیر پی ٹی آئی پر واضح کر دیا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں۔ مذاکرات سے انکار سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور قومی یکجہتی کی فضا کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کو ہنگاموں، مہاجرائی اور تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے وزیراعظم کو پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات اور حالیہ پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ ملک بھر میں آج رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والی رات شب معراج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام، ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت سمیت خصوصی دعائیں مانگنے میں مصروف۔ 27 رجب کی شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف عطا ہوا اور امت مسلمہ کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ واقعہ معراج سے مسلمانوں کو ایک فلاحی ریاست کی خوشخبری دی گئی۔ شرح سود میں مسلسل چھٹی بار کمی، مزید 1% کمی کے ساتھ 12% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری کمیٹی نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ کا اعلان کر دیا۔
گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا معاشی اشاریہ مثبت ہیں، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ چکی، رواں ماہ کے آخر تک مہنگائی مزید کم ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل 6 ماہ سے سرپلس ہے، سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں توقعات سے بڑھ کر اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 16 ارب 19 کروڑ ڈالر ہو چکے، بیرونی ادائیگیاں بھی معمول کے مطابق ہو رہی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے جی ڈی پی گروتھ 2.5 سے 3.5% تک رہنے کی امید ظاہر کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا رواں سال نئی کرنسی نوٹوں کے اجرا کا اعلان، کہا رواں سال نئے ڈیزائن والے نوٹ جاری کر دیں گے، مختلف مالیت کے نوٹ مرحلہ وار جاری ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں کمی کا خیر مقدم، کہا مہنگائی میں کمی کی بدولت پالیسی ریٹ میں کمی آئی، پالیسی ریٹ نیچے آنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، امید ہے آئندہ مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کی ٹیکس ریٹ میں کمی کی خواہش، کہا ان کا بس چلے تو پورے پاکستان میں ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں، مگر IMF کی شرائط ہماری مجبوری ہے، حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں، اگلے چند ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوگی، PWD کرپشن کا منبع تھا جسے بند کر دیا، قومی ایئر لائن کو بھی شفاف نیلامی سے نجی شعبے کو دیں گے، پاکستان جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ پاکستان ریلویز کی ترقی کے لیے اجلاس میں وزیر اعظم کا بڑا اعلان، پاکستان ریلویز کی زمین نجی شعبے کے تعاون سے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جائے گی، ریلویز کے پرانے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے تبدیل کرنے کی بھی ہدایت۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو جاری توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس، فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا گیا، بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا، عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی، ججز کمیٹیوں کے پاس اختیار نہیں، زیر سماعت مقدمہ بینچ سے واپس لے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا، انتظامی سطح پر جوڈیشل احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا، بادیوں نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے، ججز کمیٹیوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جا رہی، دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات، صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل نیوز کانفرنس پہ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ایک تاجر نے گفتگو میں تاثر دیا کہ صوبہ پنجاب بہتر ہے، پنجاب بھی ہمارا ہی صوبہ ہے، مگر کوئی صوبہ سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے سندھ کا انتخاب کرتے ہیں، ترقی کا مطلب صرف سڑک بنانا نہیں ہے، سندھ کے ساتھ وفاق کی اسکیموں میں ہمیشہ زیادتی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے BGI گروپ کے چیئرمین کی ملاقات، نواز شریف کینسر اسپتال میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر اتفاق، چینی وفد نے بہاولپور کے صحرائی علاقے میں چاول اور مکئی کی کاشت کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی پیشکش بھی کی، مریم نواز سے ورلڈ بینک کے وفد کی بھی ملاقات، بینک کے ریجنل نائب صدر نے پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دیا، ملاقات میں غربت کے خاتمے، IT اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری اور سماجی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے نگران دور میں بھرتی تمام ملازمین برطرف کرنے کا بل منظور کر لیا، اپوزیشن کی مخالفت، پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی احمد کریم کنڈی نے مطالبہ کیا جو لوگ بھرتی ہوئے انہیں سزا دینے کے بجائے تعیناتی کرنے والے افسران کا محاسبہ کیا جائے۔ ایوان نے صوبے میں زرعی انکم ٹیکس بل 2025 کی جزوی منظوری بھی دی، بل کے تحت 50 ایکڑ زیر کاشت اراضی یا 100 ایکڑ سے زائد غیر کاشت اراضی پر سالانہ زرعی ٹیکس لاگو ہوگا۔ کولمبیا نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تارکین وطن سے متعلق ٹرمپ کی تمام شرائط سے اتفاق کر لیا، کولمبین وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکی ملک بدری کی پروازیں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں، اپنے شہریوں کو واپسی پر حقوق کا یقین دلاتے ہیں۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا پر 50% محصولات اور ویزا پابندیوں کی دھمکی دی تھی، کولمبین صدر نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگانے کا حکم دیا تھا۔ ادھر امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک دن میں ریکارڈ 956 تارکین وطن گرفتار، شکاگو، نیو جرسی، میامی سمیت متعدد شہروں میں چھاپے مارے گئے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تارکین وطن کے بچوں کو پیدائش پر حق شہریت نہ دینے کا اعلان۔ بھارتی نیاد امریکیوں نے قبل از وقت بچوں کی پیدائش کرانا شروع کر دی۔ ہسپتالوں میں سی سیکشن کے لیے قطاریں لگ گئیں۔ صدارتی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پیدائش پر حق شہریت کے خاتمے کی آخری تاریخ 20 فروری ہے۔ حماس کا وفد غزہ جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ مصری حکام کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ حماس کا وفد پہلے مرحلے کے تحت اسرائیل جیل سے رہا فلسطینیوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ ادھر اسرائیل کے لبنان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ صہیونی فورسز کی فائرنگ سے 2 افراد شہید، بچے سمیت 17 زخمی۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ نومبر سے اب تک اسرائیل نے 1350 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کی مدت میں توسیع قبول نہیں۔ گزشتہ روز امریکہ نے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن 18 فروری تک بڑھا دی تھی۔ سمندری طوفان ہرمینیا برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ کئی علاقوں میں بارش اور تیز ہوائیں، معمولات زندگی مفلوج، ہزاروں گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل، کئی پروازیں منسوخ اور ٹرین سروس معطل۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ میٹ آفس نے جنوبی انگلینڈ، ویلز اور ویسٹ مڈ لینڈز میں یلو وارننگ جاری کر دی۔ ملک بھر میں 164 مقامات پر سیلاب کے الرٹس جاری۔ چین نے بیماری کے خدشات پر دنیا کے کئی ممالک سے مویشی اور لائف سٹاک مصنوعات کی درآمد بند کر دی۔ پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک شامل۔ چینی حکام کے مطابق مویشیوں میں شیپ پاکس، گوٹ پاکس سمیت پاؤں اور منہ کی بیماریوں کا الرٹ WHO نے جاری کیا تھا۔